بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی پانسا بھی نہیں پھینکا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں تصویروں سے اور اس میں منع فرمایا کہ آدمی تصویریں بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے والے دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ کعبے میں جائیں اور اس میں موجود ہر تصویر کو مٹا دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہوئے جب تک اس میں موجود تمام تصویریں مٹا نہ دی گئیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا بھگویا اور ان میں تمام تصویروں کو مٹا ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اس میں ایک تصویر بھی باقی نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل، دوسرا نام الاسراء۔ آیت نمبر 98 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ 97 پہ ہم نے لاسٹ ٹائم اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جز 15 ہے ہمارا، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل۔ 97 آیا میں ارشاد باری تعالیٰ ہم نے جانا تھا، سمجھا تھا کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت علمی یا ارشادی جس کو کہہ لیں، ہدایت عملی یا توفیقی، ٹھیک ہے؟ تو وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے جانا کہ کسی کو ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارا کام دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 98، آج کا لیسن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ذالکا، یہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، بینہم، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفرو، انکار کیا، بی آیاتنا، ہماری آیات کا، وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا، کیا، اذا جب، اذا کیا جب، کننا ہوں گے ہم، اذا من ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، انا، کیا، انا بے شک ہم، انا کیا بے شک ہم، لمبعوثون، لا البتہ، ابوسون اٹھائے جائیں گے، لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن پیدا کر کے، جدیدہ نئے سرے سے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ ذالک جزاہم بانہم کفروا بآیاتنا، یعنی جہنم کی یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور کائنات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غور و فکر نہیں کیا۔ آیات آپ کو پتہ ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تکوینی یا کونی جس کو کہہ لے، ایک شرعی۔ کونی وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی ہے چیزیں، اس میں غور و فکر کرنا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے کائنات میں غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نشانی ہوتی ہے آیت کونی، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کوئی پھول دیکھ لیا، کوئی پھل دیکھ لیا، کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو کہا سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اس میں غور و فکر کیا کہ اللہ نے ہی بنائی۔ ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، آپ پاک ہیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، فوراً دعا بھی کرنی۔ اور ایک ہوتی آیت شرعی جو ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کائنات میں پھیلی ہوئی کونی تکوینی آیات پر غور و فکر نہیں کیا، تو کیا ہوا، جس کی تو
اس کی وجہ سے کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آئزا کننا عظامن رفاتن، کیا ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رفاتن ریزہ ریزہ ہو جانا، آئنا لمبعوثون خلقا جدیدہ، تو ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی قبر میں، تو پھر ہم کیا جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اثر نو پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیت کی تصدیق نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیا، آخرت کا یقین نہیں کیا، اور کہا کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں نئی طرح کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے مہیر العقول آدھی باتوں پر غور نہیں کرتا، جہاں اس کی عقل نہیں پہنچتی اس باتوں کو مہیر العقل ہوتی ہے اس پہ غور نہیں کرتا، اور واقع ہو جانے والی باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ کوئی بات خواہ کتنی ہی مہیر العقول ہو، جب وہ عادت بن جائے تو اس میں غور کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً سب سے زیادہ مہیر العقول اس کا اپنا جسم ہے، جو ہمہ وقت ایک آٹومیٹک مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے اس کا دل حرکت کر رہا ہے، اور مرتے دم تک حرکت کرتا رہے گا، اس میں ایک لمحہ وقفہ نہیں ہوتا، اور جب وقفہ پڑے گا تو موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ مہیر العقول ہے نا، اس کا عادی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے جسم میں جو ہو رہا ہے اس کے عادی ہیں۔ اسی طرح اس کے پھیپھڑے، معدہ، جگر، گردے سب اپنا اپنا کام اس طرح کر رہے ہیں کہ اسے کسی بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایون ایمبریولوجی، جو بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پیدا ہوتا ہے، کس طرح اس کو غذا ملتی ہے، کس طرح بڑھتا ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ غذا کھاتا ہے تو از خود اس سے خون بنانے والی مشین اس کے اندر نصب ہے، اسے خون میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو فضلہ بچتا ہے تو جو طبیعت خود اسے مجبور کر دیتی ہے کہ رفع حاجت کرے۔ تو ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ رکھا ہے کہ ہمارا برین ہمیں سگنل دیتا ہے کہ اب ہمیں حاجت آئی ہے، رفع حاجت، وہ بھی کر لیتے ہیں، اور یہی خون اس کی زندگی کا سہارا ہے۔ پھر اسی غذا کے ملغوبہ سے مادہ کے اندر دودھ بھی بنتا ہے، عورت 2 سال تک دودھ بھی پلاتی ہے تو عورت کے اندر دودھ بھی بنتا ہے۔ پھر انسان کی طبیعت، اس کے دیکھنے کا نظام، اس کے سننے، اس کی نیند میں انسان کے گھسے ہوئے ذرات کی جگہ نئے ذرات پیدا ہونے کا نظام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی مہیر العقل کارنامے ہیں۔ تو ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے گھسے ہوئے جو ذرات ہوتے ہیں اس کی جگہ نئے ذرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو لیکن ان میں انسان نے کبھی غور کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ دوسری طرف اس کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی مہیر العقل بات اسے بتائی جائے کہ وہ مستقبل میں واقع ہوگی تو فوراً اس کا انکار کر دیتا ہے، اور ایسی بات کہنے والے کو دیوانہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً دور نبی میں اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دیتا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ایک انسان دنیا کے ایک کنارے پر ہوگا اور دوسرے کنارے پر، اور وہ آپس میں بات چیت کریں گے، تو یقیناً ایسے شخص کو دیوانہ کہہ دیا جاتا۔ اور آج یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، ایک کنارے پہ کوئی ہوتا ہے ایک کانٹیننٹ میں، تو اتنے دور کانٹیننٹ میں ہم ایک سیکنڈوں میں بات کر لیتے، کلک کلک کے چکر سے، موبائلوں سے، ٹیکنالوجی سے، یہ ہائی ٹیک سے۔ تو یہ اسی طرح اگر یہ کوئی کہتا کہ ایک سواری پیدا ہوگی جو ہزاروں من بوجھ اٹھائے ہوا میں بڑی تیزی سے اڑا کرے گی، جیسے کہ ہوائی جہاز، تو ایسی بات کا سب لوگ انکار کر دیتے۔ مگر آج جب ٹیلی فون اور ہوائی جہاز پیدا ہو گئے ہیں، اور موبائل اور یہ ساری ٹیکنالوجی اور انسان کی عادت میں شامل ہو گئے ہیں، تو اب ان کو تسلیم کرنے لگا ہے۔ مگر مستقبل کے متعلق اگر اب بھی کوئی مہیر العقل بات کہی جائے تو فوراً انکار کر دے گا، بالکل ایسی بات دوبارہ پیدا ہونے کی ہے۔ حالانکہ اگر وہ صرف اپنے جسم کی اندرونی ساخت پر ہی غور کر لے، بلکہ کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کے جسم کی ساخت پر غور کر لیتا، تو اسے معلوم ہو سکتا تھا کہ جو خالق ایسی مہیر العقل مشینری بنانے پر قادر ہے، وہ اس کے ذرات کو اکٹھا بھی کر سکتی ہے، اور اس میں روح پھونک کر دوبارہ اٹھا کر کھڑا بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کے لیے بعض بعد الموت، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 99، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اولم کیا بھلا، لم نہیں، اولم کیا بلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک اللہ الذی وہ ہے جس نے خلق کا پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، سماوات سما کی جمع ہے، والارض اور زمین کو، قادر ہے اللہ اس پر، ان کے یخلقا وہ پیدا کرے، مثلہم مانند ان کے، وجعلا اور اس نے بنا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، اجلاً ایک مقرر وقت،
لا ریبا نہیں کوئی شک فی ہی اس میں، فابا پس انکار کیا، الظالمون ظالموں نے انکار کر دیا۔ تو ہم آتے ہیں انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، آیت نمبر 99۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اجل کہتے ہیں وقت مقرر، جس میں کچھ بھی شک نہیں۔ تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا، لیکن ظالم لوگ انکار کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے۔ اولم یرو، تو یرو جو ہے دیکھنا ہے، نظر کرنا ہے، نظر کرنا دیکھنا، تو یہ دیکھنا جو ہے رویت قلبی ہے، یعنی کیا یہ سمجھتے نہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، ان جیسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں، جب انہوں نے کہا نا کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ تو آسمانوں و زمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے۔ اسی بات کو سورۃ الغافر میں فرمایا۔ سورۃ الغافر کے دو نام ہیں، سورۃ المومن، سورۃ الغافر، آیت نمبر 57۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آسمانوں و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ تو انسانوں کے بنانے سے جو ہے آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ بڑا کام ہے۔ اسی بات کو سورۃ الیاسین میں فرمایا۔ سورۃ الیاسین، وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہم جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے۔ دانا اور بینا ہے، تو یہی بات بتائی دونوں آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، اور اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ اس اجل وقت مقرر سے مراد موت یا قیامت ہے۔ اجل جو ہے ہماری موت یا قیامت اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہاں تو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت تو جب آئے گی، لیکن جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ ہی گئی۔ یہاں سیاق کلام کے اعتبار سے مراد قیامت ہے، اور جو ہے یعنی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہم آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وما تاخروا الا لاجل معدود وما نؤخره الا لاجل معدود، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی لوح محفوظ میں تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے کہ کب وہ آئے گا، قیامت کب واقع ہوگی، کب اجل مسمى آئے گی۔ تو ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا میوٹ کر دوں کسی بہن کو، پلیز سسٹرز میوٹ یور سیلف، اپنے آپ کو میوٹ کر لیں سب لوگ ہو۔ ٹھیک ہے، چلے میں نے میوٹ کر دیا۔ تو یہ آیت نمبر ہماری اب آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر اچھا ہمارا Q&A ہے 99 کا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس آیت میں بیان کردہ نشانیاں کس بات کی دلیل ہے؟ کون بتائے گا؟ ابھی جو میں نے تفسیر بتائی، اس آیت میں 99 میں جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ کیا سمجھاتی ہیں ہمیں؟ چلے دیکھ لیتے ہیں Q&A۔ اس آیت میں بیان کردہ نشانیاں کس بات کی دلیل ہیں؟
جو رب کائنات اتنی بڑی بڑی نشانیاں بنا سکتا ہے، زمین و آسمان وغیرہ انسان کی پہلی تخلیق کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ان کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں۔ چلے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ویسے بھی انسانوں کو اگر دیکھیں، ایک چیز آپ نئی نئی بناتے پہلی دفعہ تو مشکل ہوتی ہے، جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے کسی بھی چیز پہ، کھانا پکانا ہو، کوئی کپڑا سینا ہو، کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ ہو، کوئی ڈیکوریشن ہو، تو پھر اس کا انسان عادی ہو جاتا ہے، دوسری تیسری بار وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ خبر اللہ کی تو قدرت بہت ہی بڑی ہے، وہ تو سپرفیشل پاور ہے۔ آیا نمبر 100 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قل کہہ دیجئے، لو اگر انتم تم تملکونا تم مالک ہوتے، خزائنہ خزانوں کے، رحمتی رحمت کے، ربی میرے رب کی، ایزن تب، لام سکتم البتہ روک لیتے تم، خشیتا ڈر سے، الانفاق خرچ ہو جانے کے، وقانا اور ہے الانسانو انسان، خطورہ بہت کنجوس بخیل۔ دیکھیں انسان کے متعلق بتا دیا، انسان بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ نے پیدا کیا، اسے پتا ہے ہم کیا ہیں۔ تو رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 100، کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکتے رکھتے انسان ہے ہی تنگ دل کنجوس۔ آیت کو دیکھتے ہیں، کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے۔ تو یہاں جو ہے خزائنہ، خزائنہ جو ہے جمع ہے خزانے کی، خزائنہ خزانوں، ٹھیک ہے، خزانے کی جمع ہے۔ تو خزانے میں جو ہے ہر طرح کی نعمتیں آ جاتی، جس نے اللہ نے دنیا میں دیے، مال متاع سب کچھ آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اور رحمت کا مطلب ہے رزق، جو ہم سب کھاتے ہیں، بارش، خاص طور پر نبوت جو آپ سسم کو عطا کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے، تو کیا ہوتا، اذل مسکتم خشیت الانفاق، اذل لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم اس وقت اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، امسکتم یعنی کہ اس کو پکڑے رکھتے، روکے رکھتے، خرچ نہیں کرتے۔ وکان الانسان قتورا، کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیونکہ انسان جو ہے کنجوس ہے، اور جو ہے تنگ دل ہے، انسان بہت جو ہے اس کا دل بھی بہت تنگ دل ہے، اور وہ کنجوس ہے، اس لیے وہ خرچ نہیں کرتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المعارج میں، ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، یعنی سخت حریص اور بہت جزا فضا کرنے والے کو حلو کہا جاتا ہے، حلوہ، جس کو ترجمے میں انسان کچے دل والے سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا شخصی بخیل و حریص اور زیادہ گریہ جاری کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا سورۃ المعارج میں، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا، اور جب راحت ملتی ہے، بہت زیادہ مال آ جاتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ الا المصلین، مگر وہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو میں اختیار دے دیتا بارش برسانے کا، اور جو ہے رزق دینے کا، کھانا پینا روزی دینا، تو وہ کسی کو نہ دیتا، وہ قطورہ ہے، وکان الانسان قطورہ، وہ بہت ہی تنگ دل ہے، وہ سمندر میں پھینک دیتا لیکن لوگوں کو نہ دیتا۔ اور پھر خاص طور پر اس کے خاص معنی لیے جائیں خزانوں کے، رحمت کے، تو نبوت کے کانٹیکس میں اس کو لیا جائے کہ اگر ہدایت کا اختیار، ہدایت کا سامان پہنچانے کا اختیار میں بندوں کو دیتا، تو کوئی علم نہیں بانٹتا، اچھی بات کو چھپا کر رکھتا کہ کوئی میرے برابر نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے بڑھ کر نہ ہو جائے، پھر جو ہے اس کی تو واہ ہو جائے گی، اور مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ انسان کی جو ہے خصلت ہے۔ خشیت الانفاق کا مطلب ہے خشیت کے اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد فقیر ہو جائیں گے، حالانکہ یہ خزانہ الہی جو ختم ہونے والا نہیں، لیکن اور کب آپ دیکھیں کب سے دنیا چلی آ رہی ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں،
لیکن چونکہ انسان تنگ دل واقع، روزی بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، گھر بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، کتنی متاع دنیا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، کتنا مال و متاع ہے، لیکن چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا اس لیے بخل سے کام لیتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فیضا لا یاتون الناس نخیرا، کیا ان کو کوئی حصہ، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں۔ یعنی اگر ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہو تو یہ انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر اس میں بادشاہی میں کوئی حصہ ہوتا تو یہ اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا۔ نقیرن اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کھجور کی گٹلی کا اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، تو نقیرن دیکھیں، ام لہم نصیب من، نقیر دیکھیں، کھجور کی گٹلی کے اوپر تل کے جتنا نشان ہے نا، تل کے جتنا، یہ اتنا بھی کسی کو نہ دیں۔ تو یہی آیت ہماری ہے، ام لہم نصیب من الملک، تو کہا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں۔ اور فتیل دیکھیں، فتیل جو ہوتی ہے یہ دھاگا سا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور قطمیر جو ہوتی ہے وہ جھلی سی ہوتی ہے نا کھجور کی گٹلی کے اوپر، تو یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قطمیر اور فتیل۔ اور آج ہماری آیت ہے نقیر، کہ اگر ان کو سلطنت کے کوئی اختیار ہوتے تو یہ کیا کرتے کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو نقیر ہے، تل ہے، وہ بھی کسی کو نہ دیتے، وہ بھی کسی کو نہ دیتے۔ اب آیت نمبر 100 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نقیر کو دیکھ لیں، ہاں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 100۔ قل کہہ دیجئے، اچھا نہیں، اب ہماری ہاں، قل، قل لو انتم تملکونا، ہم آیت نمبر 100 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 100 میں پہلے وہ کریں گے نا ورڈ ٹو ورڈ جی ابھی 100 کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے نا ابھی۔ اچھا 100، ہاں جی 100 پہ جائیں۔ قل انتم تملکون، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، جس طرح حدیث میں اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل مسلسل کے خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ آج تک آپ دیکھیں جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا ہے کوئی کمی نہیں ہوئی، اور انسان جو ہے کنجوسی کیے چلا جا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ یہی چیز فرمائی نا سورۃ المعارج میں کہ الا المصلین، مسلین جو ہوتے ہیں، نمازی جو ہوتے ہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ تو اب ہم اس آیت کو پونڈر کرتے ہیں، یا آپ کی حدیث تھی کہ مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، کہ کیا؟ بخل اور بد اخلاقی۔ اور ہم آیت کو پونڈر کرتے ہیں، قل لو انتم تملکونا، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تدبرون افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تو ہم تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں ہمیں، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا، کہہ دو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے، وکان الانسان قتورا۔ اور پھر دوبارہ سے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ سچے، ارشاد نبی ہے کہ سچے مومن کی یہ نشانی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر دو خصلتیں بخل اور بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سب سوچیں، بخل و کنجوسی انسانوں کے لیے بدترین اور خطرناک ترین صفت ہے، اور بخیل جو ہے، آپ نے آیت بھی پڑھی تھی کہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، تو کیا میں اس کا شکار تو نہیں ہے؟ ہم سب لوگ سوچیں
کہ کنجوسی اور بخیلی تو ہم نہیں کرتے، ہم اس کا شکار تو نہیں ہے، ہم دیتے ہیں لوگوں کو، اچھا دیتے ہیں، لب بھر بھر کے دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، یا جمع کر کر کے رکھتے ہیں، چاہے برسوں مہینوں سالوں وہ کپڑے نہ پہنے اور وہ پڑے رہیں، کسی کو نہ دیں، برتن پڑے رہیں وہ کسی کو نہ دیں، گھر میں آج جا کے دیکھیں اور جتنا زائد ضرورت مال ہے، زائد ضرورت جو ہم کیا ہی نہیں آج تک اس کو استعمال، اور خواہ مخواہ جو ہے جمع ہے، بند نہیں ہو رہے ہیں کبڑ، وہ کسی کو دے دیں، تو کچھ نئے بھی رکھیں جو ہم نے استعمال نہیں کیے، کچھ اچھے کنڈیشن کے وہ بھی دے دیں۔ تو بخل اور کنجوسی انسانوں کے لیے بدترین اور خطرناک صفت ہے، تو ہمیں ہمارے لیے محاسبہ ہے، احتساب ہے کہ کیا ہم سوچیں کہ ہم اس کا شکار تو نہیں، ہم بخیل تو نہیں، کنجوس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں بخل سے بچنے کی، پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہم انی اعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بکا من فتنۃ الدنیا واعوذ بکا من عذاب القبر، ٹھیک ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے صبح شام کے اذکار میں بھی آپ لوگ پڑھتی ہیں کہ اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتی ہوں، بزدلی سے تیری پناہ مانگتی ہوں، مجبوری اور لاچاری والی عمر تک پہنچنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اور ذلیل عمر کی تو ضرور یہ دعا پڑھا کریں، پناہ مانگا کریں۔ ہم سب جو ہے کچھ ہم میں میری طرح بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پہنچ جا رہے ہیں ارذلیل عمر کی طرف، روز ہم جو ہے مجبوری اور لاچاری والی عمر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس کو کیا ہوا، اسفل سافلین بنا دینا، پر وہ احسن تقویم پہ ہوتا ہے، پھر وہ نیچے سے نیچے آپ دیکھیں جھکتا ہی چلا جاتا ہے، بڈھا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ہماری قوتیں طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، تو ان اردہ الی ارذل الامور، اے اللہ مجبوری اور لاچاری والی عمر تک پہنچنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں، واعوذ بکا من فتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں، واعوذ بکا من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یہ جو ہے بڑی جامع دعا ہے، دنیا میں بھی اتنے فتنے اس وقت، ہر چیز اس میں آ گئی نا، کنجوسی، بزدلی، مجبوری، جو بھی ہم نے کنجوسی کا پڑھا، بزدلی، بیکار کے خوف، بیکار ڈرنا، مجبوری، لاچاری، ذلیل عمر، دنیا کے فتنے، قبر کے عذاب، سب سے پناہ مانگ لی گئی ہے۔ تو صبح اور شام کے اذکار میں آپ کرتی، ویسے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ کا کوئز ہے، اس آیت میں انسان کی کس خصلت کے طرف اشارہ کیا گیا، کون بتائے گا؟ بڑھاپے کی طرف۔ جی، اور آیت کو دیکھیں، آیت دکھائیے، آیت کو بخل کی دیکھیں طرف۔ جی بخل سے بچنے کے لیے، اور بڑھاپے سے، اور جی مطلب جو بخیلی سے، ان چیزوں سے۔ جی کنجوسی سے۔ جی، بارک اللہ فیک، وقال الانسان قطورا، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دل کا بہت تنگ ہے، کنجوس ہے، بہت بخیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کی پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ کوشش کرتی ہیں پارٹیسپیٹ کر، کوئی بات نہیں غلط ہو جائے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے توجہ سے سنتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ اس اور تیسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کائنات ہمیں دن رات کھانے کو ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہوئی ہے، لیکن بندہ دل کا تنگ ہے، بندے تک ہو تو وہ کسی کو کچھ بھی نہ دے، جس طرح وہ کھجور کا تنکا انہوں نے اگزامپل دی ہے، جس طرح یہ کرونا ہوا ہے تو اس کے دوران لوگوں نے کتنا جمع کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کہاں سے ہم بائی کریں گے، کھائیں گے کیا، لیکن اللہ پر توقع رکھنی چاہیے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ بالکل جزاک اللہ کا تمام بہنوں کا بارک اللہ فی علمک۔ تو اس آیت میں انسان کی کس خصلت کی طرف اشارہ ہے؟ اگر انسان کائنات کے سارے خزانوں پر معمور ہوتا تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے کسی دوسرے انسان کو نہ دیتا، کیونکہ انسان بخیل اور کنجوس ہے۔ آیت نمبر 101 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ اور لقد، البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیاتن، نشانیاں، بیناتن، واضح، فصل تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اس جب جاؤں وہ آیا ان کے پاس، فقالا تو کہا، لہو اسے، فرعون نے، انی بے شک میں، لأظنک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا سحر زدہ۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 101۔ اور ہم نے موسیٰ کو تو کھلی نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ آیت کو دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ،
आयातिन बैयिनातिन, हमने मूसा को 9 मुआज़े दिए, बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए, 9 मुआज़े साफ साफ अता फरमाए। तो निशानियाँ, कुछ निशानियाँ थी, कुछ मुआज़े थी, ठीक है। तो फसल बनी इसराइला, तू खुद ही बनी इसराइल से पूछ ले। अब इस जाहुम, कौन आया, वो इस जाहुम जब आए, कौन आए, पैगंबर आए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम आए निशानियां लेकर। फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो फ़िरऔन बोला, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसूरन, तो फ़िरऔन बोला कि ए मूसा, मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू कर दिया गया है। तो ये जो है मसूरा, मसूरन कहते हैं शहज़दा को, खप्ती को, जिसको जादू सिखाया गया हो, तो उसको कहते हैं, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के पास भेजा था हिदायत के लिए, और मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि बनी इसराइल को मेरे साथ कर दो। तो उल्टा वो कहने लगा कि ये तो फिर जादूगर है, और ये हमारे मुल्क, हमें अपने हमारे मुल्क से निकालने आया है, ये कह दिया था ना, फिर उन्होंने उल्टा इल्जाम लगा दिया था। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं किया, नबी तो कभी भी किसी को निकालने या मुल्क को फतह करने नहीं जाते, वो तो दीन फैलाने जाते। और बनी इसराइल पे बहुत जुल्म हो रहा था, तो ये कह दिया था कि बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो। तो उसने कहा कि तुम तो मसूरा, शहज़दा हो, खप्ती हो, जादूगर हो, नाउज़ बिल्ला। तो वो 9 मौज़े जो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए, वो 9 मौज़े, हाथ, लाठी, कैसाली, नक्श समरात, तूफान, जराद, टिड्डी दिल, कुम्मल, खटमल, जुएं, दिफात, मेंढक और खून। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कैसाली और नक्श समरात एक ही चीज़ है। नवा मुआवजा लाठी का जादूगरों का शोबदाबाजी को निकल जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके अलावा भी मुआवजात दिए गए थे, मसलन लाठी का पत्थर पर मारना जिससे 12 चश्मे जाहिर हो गए थे, बादलों का साया करना, मनो सलवा वगैरह। लेकिन यहाँ आयात तिसा यानी 9 निशानियां, सिर्फ वही 9 मुआवजात मुराद है जिनका मुशाहिदा फिरौन और उसकी कौम ने किया। इसीलिए हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्फिलाक के बहर, समंदर का फटकर रास्ता बन जाने को भी 9 मुआवजात में शामिल किया है, और कहत साली और नक्श सम्राट को एक मुआवजा शुमार शुमार किया है। तो हम जो है स्क्रीन पे देख लेते हैं वो 9 मुआवजात, और मैंने आपको बता दिया। अब आयत की रोशनी में देखते हैं कि वो 9 मुआवजात क्या थे। तो सबसे पहले तो असा, ठीक है। असा, वालकी असा का, कि अल्लाह ताला ने फरमाया और फेंक तू जरा जरा अपनी लाठी। देखे मैं पहले पढ़ती हूँ सारे। असा नंबर 1, यदि बैदा नंबर 2, नंबर 3 भरी मजलिस में सरेआम जादूगरों की शिकस्त या समंदर का शक होना, इसमें इख्तलाफ है। नंबर 4 कहत साली, नंबर 5 तूफान, नंबर 6 टिड्डियां, नंबर 7 जुएं, नंबर 8 मेंढक, नंबर 9 खून की बारिश। तो ये 5 जो है, तूफान, टिड्डियां, जुए, मेंढक, खून की बारिश, इसको अल्लाह ताला ने सूरत आराफ 133 में ये पांचों मौजूदात बता दी, ठीक है। तो असा, तो हम देखते हैं सूरत नमल आयत 10 में, असा का अल्लाह ताला फरमाते, वाल की असा का फलम माराहा तहतज़्ज़ा कान्ना जानना, और जरा अपना हाथ, जरा और फेंक तू जरा अपनी लाठी। तो जूं ही के मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही थी, वाल की असा का। फिर यद बैदा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नमल में, वात खिल यदा का फी जैब का तखरुजु बैदाओ मिन गैरी सू, और जरा अपना हाथ अपने गिरबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। फिर नंबर 3 भरी मजलिस में सरेआम जादूगरों की शिकस्त या समंदर का शक होना, इसमें इख्तिलाफ है। तो हमें जादूगरों की शिकस्त जो है हमें पता चलती है सूरत तौहा में आयत नंबर 20 में, वाल की माफी यमीन का तलकफ मा सनाऊ इन नमा सनाऊ कैदू साहिरिन वला युफ्लिहु साहिरु हैसो अता, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब है, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। फ़उल की असहार तो सुजदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अब ये है, फिर मजलिस में सरेआम जादूगरों की शिकस्त हमने देखी। फिर है नंबर 3, या समंदर का शक होना, समंदर का शक होना। तो समंदर का शक होना,
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا۔ سورۃ طٰہٰ 78۔ پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ تو اب نمبر 4، قحط سالی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ پھر نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈیاں، نمبر 7 جوئیں، نمبر 8 مینڈک، پھر نمبر 9 خون کی بارش۔ ٹھیک ہے، خون کی بارش۔ تو وہ اسکرین پہ دیکھیں جو نشانیاں، وہی دیکھ لیتے ہیں پھر سے۔ جو ہماری نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈیاں، نمبر 7 جوئے، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون کی بارش۔ تو اس کے لیے ہے سورۃ الاعراف کی 133، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکان قوم مجرمین، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی۔ یہ آیات مفصلات ہے، کھلی نشانیاں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ اتنی نشانیوں کے بعد بھی وہ تکبر کرتے رہے، گناہگار ہی رہے، مان کے نہ دیا۔ اور طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون کی بارش کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں نے پڑھ کے سنائی، بیان کر دی۔ تو دیکھیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کہ جو ہے جیسے ایسے ہی جیسے سمندر کو کوجے میں پرو دینا۔ تو یہ تھی یہ نشانیاں جو ہم نے دیکھی اسکرین پہ، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیات مفصلات میں خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈی، طوفان، یہ سب ہیں۔ پھر جو عصا ہے، ید بیدا ہے، ٹھیک ہے، قحط سالی ہے، اور پھر دو میں اختلاف ہے نا کہ سمندر کا شق ہونا یا جو ہے بھری مجلس میں بسر عام جادوگر کی شکست، یہ اس میں شک ہے۔ تو بہرحال دیکھا جائے تو یہ دونوں بھی عصا کے اندر آ جاتی ہے، دونوں جگہ عصا استعمال ہوا تھا، سمندر کو شک کرنے میں بھی اور جادوگروں کے سانپوں کو بھی جو ہے عصا مارا تو سارے اس کے سانپ کو نگل گئے۔ تو بہرحال یہ دونوں کے لیے عصا ہی استعمال ہوا تھا نا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر اب ہماری سیدنا موسیٰ کے 9 معجزات، یہ 9 واضح، ابھی ون ہی کر رہے ہیں، یہ 9 واضح آیات یا موضع قرآن کریم میں ہم نے ابھی پڑھے۔ یہ ہیں عصا موسیٰ، ید بیدا، بھری مجلس میں برسر عام جادوگروں کی شکست، سارے ملک پہ قحط واقع ہونا، یکے بعد دیگر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا، یہ واضح معجزات تھے، مفصلات تھے جو سیدنا موسیٰ کی نبوت پر بھی واضح دلائل تھے، ان کے قلبی اطمینان کے لیے بھی کافی تھے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ قریش کا بھی یہی حال تھا، کچھ معجزات تو وہ دیکھ چکے تھے مگر ایمان نہ لائے تھے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ان کے مطلوبہ معجزات دکھلا بھی دیے جائے، کیوں کہتے تھے نا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ کوئی نہر جاری کر دے، کوئی ہمیں ٹکڑا گرا دے آسمان کا، اور کوئی زخرف سونے کا محل ہو جائے اور کھجور اور اس کے باغ ہوں، اور پہاڑ ہٹ جائیں تو کھجور اور انگور کے باغ ہوں، تو یہ اور پھر معجزات بھی کہتے تھے دکھا دیں، تو یہ بھی فرعونیوں کی طرح ایمان لانے کی طرف قریش بھی کبھی نہ آتے۔ علاوہ ازیں ان 9 واضح آیات کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، اس کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا، یہ حدیث ہے، اس نبی کے پاس مجھے لے چلو، ہم چل کر ان سے کچھ پوچھتے ہیں۔ دوسرے نے کہا انہیں نبی نہ کہو۔ دیکھیں نبی مانتے تھے، اب ایک یہودی نے کہا کہ اس نبی کے پاس چلو، تو کہتے ہیں انہیں نبی نہ کہو، اگر انہوں نے سن لیا تو ہم سب پتا تھا ان کو نبی ہے لیکن مان کے نہیں دیتے، تو انہیں پتا تھا یہ نبی ہے، ان کی کتابوں میں بھی تھا، اگر انہوں نے سن لیا تو تم انہیں نبی کہتے ہو تو ہمارے خوشی کے ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ پھر وہ دونوں یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، اسی آیت کے بارے میں پوچھا تو وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، زنا نہ کرو، ناحق کسی شخص کا قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی بے گناہ شخص کو مجرم بنا کر بادشاہ کے سامنے نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جرم کون کرتا ہے، کسی کو پھانس لیتے ہیں، سود نہ کھاؤ اور اس کو مروا دیتے ہیں،
سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے لشکر سے نکل کر نہ بھاگو، یعنی میدان جنگ کو بھاگ کر چلے جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے اور آپ نے نوی چیز یہ فرمائی، اور تم خاص یہودیوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی الٹ پھیر نہ کرو۔ یہ جواز سن کر ان دونوں نے آپ کے ہاتھ پیر چومے اور کہا، ان دونوں یہودی نے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہیں اسلام قبول کر لینے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ دونوں یہودیوں نے جواب دیا، داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی ہوگا، اور آپ ان کی ذریت میں سے نہیں ہیں۔ اب ہمیں ڈر ہے، یہی تھا نا کہ آپ جو ہے بنی اسماعیل سے ہو گئے تھے، بنی اسرائیل میں نہیں مبعوث ہوئے تھے۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ ہم اگر آپ پر ایمان لے آتے تو ہمیں یہود قتل نہ کر دیں۔ دیکھیں، یہودیوں کو یہودیوں سے ڈر تھا، لیکن اللہ کا ڈر نہ تھا۔ یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کی قوم، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ کے دل سے مان گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرار بھی کر دیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں فرعون کی نظروں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں سحر زدگی یا دیوانگی یہ تھی کہ آپ نے اسے برملا بنی اسرائیل کی آزادی اور انہیں اپنے ہمراہ بھیجنے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ وہ خود ایسا شہنشاہ سمجھا جاتا تھا جو اپنی تمام رایا کے سیاہ و سفید کا مالک بنا بیٹھا تھا، اور عذرائے تکبر سیدنا موسیٰ کے دعوی نبوت اور اس مطالبے کو دیوانی پر محمول کرتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے یہاں مسحور سے مراد ساحر لیا ہے، جیسا کہ فرعون اپنی رعایا کو یہی یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، تم ساحر ہو، مجنون ہو، جادوگر ہو۔ اور وہ فرعون اپنی رعایا کو بھی یہی یقین دلانا چاہتا تھا۔ اب آیت نمبر 102 انشاءاللہ 102 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، اس نے کہا، لقد، البتہ، تحقیق، علمتا، جانتے ہو تم، ما نہیں، انزلہ، اتارا، ہاؤلائی، انہیں، الا، مگر، رب نے، السماوات، آسمانوں، والارض، و زمین کے، بصائرہ، واضح نشانیاں بنا کر، و انی، اور بے شک میں، لأظنک، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون، اے فرعون، مسبورہ، ہلاک کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ یا فرعون مَصْبُورًا، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ مصبورہ، اس نے کہا تھا فرعون نے، وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ مَسْحُورًا، کہ تم تو جادوگر ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ تم مصبورہ، ہلاک کیے جاؤ گے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے فرعون کہ زمین اور آسمان کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ معجزے لکھے گئے تھے تو اس نے کہا نا کہ تم تو، فرعون نے کہا کہ تم تو جادوگر ہو، تم پہ تو جادو کیا گیا ہے، تم تو جادوگر ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ معجزے جو نشانیاں ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ زمین و آسمان کے پروردگار اللہ نے دکھائے ہیں، اور یہ والارض بصائرہ، بس، تو یہ بصائرہ جو ہے بصیرت کی جمع ہے، اور بصر کی نہیں، کس کی جمع ہے؟ بصیرت کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کھلی اور واضح دلیل، واضح نصیحت۔ کیسی نصیحت ہے؟ کھلی دلیل، واضح نصیحت۔ ظاہر ہے کہ وہ معجزوں میں تو جو معجزات دکھائے تھے اس میں تو سبھی واضح ہو گیا تھا۔ اور پھر جو ہے فرمایا اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فرعون مَصْبُورًا، اور فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً تباہ و ہلاک کیا گیا ہے۔ تو مصبورہ جو ہے اس کا معنی ملعون، ناقص العقل۔ ابن عباس نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، کیا کیا ہے کہ ناقص العقل۔ اب مصبورہ جو ہے سا بارا سے ہے، سا یعنی کہ سے بیرے، ٹھیک ہے، اردو میں سے بیرے اور عربک میں سا بارا۔ تو صبرا، صبرن کہتے ہیں زخم خراب ہونا۔ جب زخم خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ہوتی ہے نا۔ زخم جب آپ کا روج ہی نہیں آتا، وہ اس کو جو ہے
ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جسم میں سے وہ رسنے لگتا ہے خون یا جو بھی، تو ہلاکت ہوتی۔ تو کینسر کیا ہے، کینسر کا زخم جو ہے جسم میں ڈیزالو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے جسم میں، جس سے وہ جو ہے کینسر ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ تو جسم اس کا ہلاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بھی بنا دیا۔ تو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں تجھے مصر میں مسبور سمجھتا ہوں کہ تو ملعون ہے، ناقص العقل ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے ورڈ دیکھیں، مذبورہ کہ اور زخم خراب ہونا، اور تو ہلاک ہو کر رہے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب یہ مذبورہ کو جو ہم دیکھتے ہیں نا، تو پچھلے دنوں زخم کا خراب ہونا، ہلاک ہونا، ملعون ہونا، ناقص العقل ہونا، تو پچھلے دنوں آپ لوگوں کو نے بھی نیوز میں سنا ہوگا کہ لوگ، آپ کو پتا ہے، ایجپٹ جاتے، مصر جاتے، اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے، اس کی ممی کو دیکھنے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ میوزیم میں اس کی ممی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ نہیں تھی۔ تو جو ہے ہوا یہ کہ وہاں پہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس کی ممی کا، لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں اور میوزیم میں اتنے پیسے بھی دیتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی کہاں ہے، اس کی ممی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ فرعون کی لاش پیرس میں گئی ہوئی ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب بھی اس کے جسم پہ زخم ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے گئی ہے، تو اس پہ کوئی پتہ نہیں فنگس تھا، کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، تو وہاں پہ گئی تھی۔ تو آج بھی اللہ دکھا رہا ہے، تو وہ تباہی بربادی کا جو ہے سمبل بن گیا ہے۔ اور انہوں نے اتنی بڑی اس کی جو سویلائزیشن تھی، اتنی بڑی سویلائزیشن تھی کہ وہ کہتا تھا کہ کیا مصر کی جو ہے باغات اور نہریں میری نہیں ہیں، اور میں ملأ الاعلیٰ ہوں، میں بہت بڑا ملک ہوں، بادشاہ ہوں اور ملأ الاعلیٰ ہوں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا مسورا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے مسور کہتا ہے، اور تجھے اللہ جو ہے کیا کہتا ہے، مسبورا۔ دیکھیں آپ قرآن کے الفاظ ہیں، غور و فکر کریں تو کتنا کچھ ہے نا اس میں، غور و فکر کریں تو کتنا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی، تو جی ایک سیکنڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایمان میں ابھی کلاس لے رہی ہوں، درس میں ہوں، ٹھیک ہے، میں پھر کال کرتی ہوں، اوکے بیٹا، اوکے مجھے پتہ ہے ضروری باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل، تو جو ہے اب مزبورہ کو دیکھیں، کیسا لفظ ہے کہ آج بھی اس پہ آ گیا کہ اس کو زخم ہوا، کوئی وائرس ہوا، اور اس کی ڈمی جو ہے، اس کی جو ممی جو ہے، سوری ڈمی نہیں ممی، اس کی ڈیڈ باڈی ٹریٹمنٹ کے لیے پیرس میں چلی گئی۔ تو کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مسور کہا، تو اللہ نے کہا کہ مزبورہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈھڑیلے سے جواب دیا، بات یوں نہیں جو تم مجھے کہہ رہے ہو، بلکہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تباہی کے دن قریب آ گئے، جو اتنے واضح معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ تمہارے جادوگر تو حقیقت کو سمجھ کر ایمان لا چکے ہیں، پھر بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جادو کی شعبدہ بازیوں سے نہ کسی ملک میں کبھی قحط پڑا ہے، نہ پڑ سکتا ہے۔ پوری قوم پر طرح طرح کے عذاب لانا جادوگروں کی بساط سے باہر ہے۔ ایسے کام صرف وہ ہستی کر سکتی ہے جو قادر مطلق اور مختار کل ہو، اور اگر تم یہ سب کچھ دیکھ کر اس ہستی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہیں اپنے انجام کار کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ یوسف میں 92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آیت نشانی بنا دی، آج تک عبرت کا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آیَةً، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانے عبرت جو تیرے بعد ہے۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ تو آج تک دیکھیں اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اور اس کا زخم بھی خراب ہو گیا، مسبورہ ہو گیا، لعنت زدہ، اور زخم کا خراب ہونا، ہلاکت یافتہ، اور ہلاکت ہو گئی اس کی۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ آیت 103 کی طرف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ماشاءاللہ آپ کی تو اینڈ پہ جا رہی ہے، اور ہماری تکمیل ہوگی، ضرور آپ اٹینڈ کیجیے گا، ایک بھی کلاس مس نہیں کیجیے گا۔ فَأَرَادَ، تو اس نے ارادہ کیا، ان کے یستفزہم، وہ اکھاڑ
وہ اکھاڑ پھینکیں انہیں من الارض زمین سے، فاغرقناہ تو غرق کر دیا ہم نے اسے، ومن اور جو معاہو اس کے ساتھ تھے، جمیعہ سب کے سب کو۔ رواں ترجمہ، تو اس نے چاہا تو آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ میں ان کو زمین سے نکال دوں، ٹھیک ہے، کس کو زمین سے نکال دوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ تو تو ہم نے جو ہے آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وہ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی زمین میں غرق کر دیا، ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کو سزا ملی، غرق کر دیا۔ تو جو زمین سے حق کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ فرعون کے واقعے میں ہم نے دیکھا، اور سب غرق ہو گئے سمندر میں، اور خشکی جو تھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی مارنے سے سمندر بن گئی اور وہ اس میں غرق ہو گئے۔ تو جو زمین سے حق کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بری چالیں چلنے والوں کی چالیں واپس انہی پر جا پڑتی ہے، تو اس کی چال فرعون کی اسی پر جا پڑی، اور وہ اور اس کی قوم غرق ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل آرام سے خشکی سے نکل گئے، اور وہی خشکی جو ہے عصا مارنے سے کیا بن گئی؟ سمندر بن گئی اس کے لیے، فرعون کے لیے اور فرعون کی قوم کے لیے۔ تو 103 ہم وہ Q&A دیکھ لیتے ہیں، کوئز دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جو زمین سے حق کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں، بری چالیں چلنے والوں کی چالیں واپس انہی پر پڑ جاتی ہے۔ 103 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فارادا 103 فارادا 104 103 سوری 104 ٹھیک ہے 104 وقلنا اور قلنا کہا ہم نے من بعدی بعد اس کے لیے بنی اسرائیل کو اسکنو رہو بسو الارض زمین میں، فیضا پھر جب آ جائے گا وعدہ الاخرتی آخرت کا، جینا لے آئیں گے ہم بکم تمہیں لفیفہ اکٹھا کر کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رواں ترجمہ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر رہو، ہاں جب آخرت کا وقت آئے گا ہم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لی بنی اسرائیل اسکنوا الارض، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی فرعون کی غرقابی کے بعد، جب فرعون غرقاب ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بس بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس سرزمین پر رہو، ٹھیک ہے۔ اور بظاہر اس سرزمین سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا مصر سے، مگر تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت یہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے، بلکہ 40 سال میدان تیم میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر فیضا جا وعد الآخرتی جینا بکم لفیفہ، اور جب آخرت کا وقت آئے گا ہم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو جب آخرت کا وقت یعنی کہ دوسرا وعدہ جس کو کہتے وعدہ الآخرت، جب دوسرا وعدہ آئے گا تو دوسرے وعدے کا مطلب ہے جب آئے گا تو ہم سب کو سمیٹ کر لپٹ کر لے آئیں گے، دوسرا وعدے کا مطلب ہے قیامت کا وعدہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ٹھیک ہے۔ اور لفیفہ جو ہے، جو روٹ ورڈ ہے لام فا فا، ٹھیک ہے، لفف، تو لفافہ بھی اسی سے، لفافے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے پیسے ڈال دیتے ہیں، کسی کو گفٹ کرتے ہیں، لفافے میں پیسے بھی ڈلتے ہیں، خط بھی بہت سارے چلے جاتے ہیں، ایک بھی خط جاتا ہے، 2 4 خط بھی جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے کاغذ سمیٹ کے ہم جو ہے خط جو ہے لفافے میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اس میں ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے قیامت کے قریب پھر فلسطین میں جمع ہوں گے، اور یا پھر قیامت کے دن تمام بنی اسرائیل اکٹھے ہوں گے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کے فلسطین گئے تھے، جو ہے وعدے کا جو مطلب ہے جو یہاں پہ آیت ہے جا وعد الآخرہ، اور انہوں نے جو یہاں پر جو ہے بہت سارے جو اسرائیلی بس گئے، جگہ جگہ کے طرح طرح کے ہر طرف کے اسرائیلی جو ہے فلسطین میں وہاں پہ جمع ہو گئے، بنی اسرائیلی جو ہے وہاں پہ جمع ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی تمام بنی اسرائیل اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
اور انہوں نے بہت سے پڑھے لکھے، بہت زیادہ کینیڈا سے ادھر سے بلا لیے ہیں اور اکٹھے کر بھی لیے ہیں نا، یہ ہمیں خبروں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر جو ہے الفافا کا لفظ جو ہے سورۃ النبا میں بھی آیا ہے، وجنات الفافا، اور گنے باغ بھی اگائیں، یعنی شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے باغ، ٹھیک ہے۔ تو الفافا بھی آتا ہے نا سورۃ النبا میں۔ اوکے، میرا خیال اسکرین رک گیا ہے مجھے لگ رہا ہے۔ تو جو ہے لفیف جو ہوتا ہے انسان کا بڑا گرو، لفیفہ بڑا گرو، انسان کا بڑا گرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجنات الفافا، الفافا کے لفظ بھی ہے، اور گھنے باغ بھی اگائے ہیں شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمیٹ کر جو ہے لے آئیں گے، سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر قیامت کے دن۔ پھر تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کا کیو این اے دیکھ رہے ہیں۔ فیضا جا وعد الآخرت جینا بکم لفیفا، منظر وفا کا کیو این اے سے کون سے دو معنی مراد ہیں؟ بنی اسرائیل قیامت کے قریب پھر فلسطین میں جمع ہوں گے، یا پھر قیامت کے دن تمام بنی اسرائیل اکٹھے ہوں گے، یہ دو معنی اس سے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کفار مکہ فرعون کی کرتوتوں اور انجام میں مماثلت، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے جا کر شام کا علاقہ فتح کریں اور اس میں آباد ہوں، اور کچھ عرصے بعد ایسا ہوا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی تباہی کے بعد بنی اسرائیلی کے کچھ لوگ مصر کے علاقے پر بھی قابض ہو گئے تھے۔ 104 ہی کر رہے ہیں، اور اس مقام پر اس واقعے کو مختصراً بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کفار مکہ بھی مسلمانوں پر ایسی سختیاں کر رہے تھے جیسے آل فرعون نے بنی اسرائیل پر کرتے تھے، لیکن انجام کار ہوا یہ کہ آل فرعون تو تباہ ہو گئے اور بنی اسرائیل ملک پر قابض ہو گئے تھے، اور اب چونکہ ان لوگوں نے بھی اپنے عز و جاہ کی خاطر اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا تہیہ کر رکھا تھا قریش مکہ نے، تو ان کا وہی حشر ہونے والا ہے جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ یہ تو سزا دنیا میں ملے گی، اور آخرت میں بھی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ہم ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے حضور حاضر کر لیں گے، پھر ان کے کرتوتوں کی انہیں پوری سزا دی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے دنیا میں بھی جو کچھ ان کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے، قریش کو ہم نے دیکھا مکہ فتح ہوا، اور جو ہے دین اسلام کہاں کہاں پھیلا، اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی، کبھی قحط سالی ہوئی، جنگ بدر میں بھی ان کو بہت نقصان ہوا، اور بہت سی جنگوں میں بھی، اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، فتح مکہ ہوا، اور جو ہے مٹھی بھر جو ہے جماعت تھی وہ اقوام عالم کی امام بن گئی، اور دین خوب پھیلا۔ تو چلے ہم پھر 105 بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے تھوڑی اس کی تفسیر ہے، پھر 105 ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری تکمیل بھی ہوگی انشاءاللہ، تو ضرور آپ لوگ جو ہے مس نہیں کیجیے۔ اللہم وقفنی لما تحب و ترضی، یا اللہ مجھے تو ہمیں توفیق دے کہ وہ عمل کریں جس سے اللہ آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں برکت دے، علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، اہل و عیال میں برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو آپ رکھیں، فرعون کی جو ڈیڈ باڈی کے متعلق، یا کوئی بھی جو بھی اتنی آیتیں تھیں